دفاع کے بعد معاشی میدان میں پاک سعودیہ دوستی کا نیا باب، پاکستان اور سعودی عرب کا اقتصادی تعاون کے فریم ورک کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دونوں ممالک کا تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے تعلقات مضبوط بنانے کا اعادہ۔ اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں کے کئی اہم منصوبے شامل۔ منصوبے باہمی تعاون، نجی شعبے کا کردار، تجارتی تبادلے بڑھانے میں تعاون دیں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تاریخی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ فریم ورک کے تحت اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت ہوگی۔ توانائی، صنعت، کان کنی، آئی ٹی، سیاحت، زراعت اور فوڈ سیکیورٹی ترجیحی شعبے میں شامل ہیں۔ بجلی کی ترسیل کے منصوبے پر مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تیاری جاری ہے۔ دونوں ملک پائیدار شراکت داری کے قیام کے خواہاں ہیں۔ قائدین اعلیٰ سطحی سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے اجلاس کے منتظر۔ پاکستان کو قدرتی آفات سے اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں فیوچر انیشیٹو کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے۔ سیلاب جیسی قدرتی آفات کا سامنا رہتا ہے۔ بحالی کے لیے ہمیں زیادہ فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ بار بار قرضہ لینے سے معیشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ملک میں ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں۔ FBI میں اصلاحات کر کے مکمل ڈیجیٹائزڈ کر دیا گیا۔ ڈیجیٹلائزیشن سے کرپشن میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ صنعتی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ AI سمیت جدید ٹیکنالوجی میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے ترقی کے وژن کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی، پاکستان سے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار۔ استنبول میں تیسرا دور 18 گھنٹے بعد بے نتیجہ ختم۔ افغان طالبان کی غیر سنجیدگی اور غیر لچکدار رویے کے باعث تعطل برقرار۔ سفارتی ذرائع کے مطابق طالبان حکومت کسی بات پر تحریری طور پر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاک افغان مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کی ایک اور کوشش۔ پاکستان اور افغان رجیم کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا چوتھا دور۔ مذاکرات مصالحت کاروں کی درخواست پر شروع ہوئے۔ پاکستان کا طالبان وفد سے عملی اقدامات کے لیے تحریری ضمانت کا مطالبہ۔ طالبان کی قلعدم TTP اور دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی کی تحریری یقین دہانی کرانے سے گریز۔ پاکستان کا واضح موقف ہے، کسی بھی دہشت گرد تنظیموں کے حملے کا جواب اس کے ٹھکانے پر دیں گے۔ دہشت گردی ہوئی تو اس کا مناسب انداز میں جواب دیا جائے گا۔ پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی شامت آ گئی۔ نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلانات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس۔ افغانیوں کی پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر FIR کٹے گی۔ افغان سمیت کسی بھی غیر بے نامی اور مشکوک پراپرٹیز کے بارے میں رپورٹ طلب۔ خانیوال میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کو پراپرٹی کرائے پر دینے پر 5 مقدمات درج۔ افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے چہرے سے شناخت کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہدایت دی، ذمہ داروں کو پکڑا جائے، کوئی بے گناہ زد میں نہ آئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ اہم عرب ممالک کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہے۔ مصر، اردن اور سعودی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کے اہم دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل بہت اچھی شخصیت ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تعریف۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکمانی کا تذکرہ۔ جاپان میں کاروباری رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تجارت کے ذریعے 2 بڑی جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ بندی کروائی ہے۔ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے تھے۔ بھارت کے ساتھ برانڈ نیو طیارے زمین بوس ہوئے۔ میں نے بھارتی وزیر اعظم مودی اور پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یوں ہی لڑتے رہے تو آپ کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ 24 گھنٹے میں دونوں ممالک نے جنگ روک دی۔ پاکستانی دشمنی میں مبتلا بھارتی میڈیا کا ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ کا جھوٹا دعویٰ۔ کہا پاکستانی عسکری قیادت کا CIA اور موساد کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ معاہدے کے تحت 20,000 پاکستانی فوجی غزہ بھیجنے کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا گیا۔
وزارت اطلاعات نے بھارتی ہتھ کنڈوں کا پردہ چاک کر دیا. کہا پاکستان نے نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا اور نہ کسی فوجی تعیناتی پر بات ہوئی. ISPR اور دفتر خارجہ نے بھی غزہ میں کسی فوجی مشن کی تردید نہیں کی. کہا فرسٹ پوسٹ نے صحافتی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک نجی اخبار کے جملے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیے. بھارتی رپورٹ میں شامل انٹیلیجنس لیکس اور دعوے من گھڑت اور گمراہ کن ہیں. آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے بڑی سیاسی گیم. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کر دیے. دونوں جماعتوں کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات. سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے دونوں جماعتوں کی قیادت کے درمیان اہم بات چیت. مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ وزیراعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ڈنکے کی چوٹ پر ووٹ دیں گے. آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کی تحریک میں ہی نئے وزیراعظم کا نام لکھنا لازم ہے. آئین کے مطابق انوار الحق کے خلاف ووٹ پیپلز پارٹی کے نامزد وزیراعظم کی حمایت میں شمار ہوگا. اگر وزیراعظم انوار الحق مستعفی ہو گئے تو آئین کے مطابق وزارت عظمیٰ کے لیے نیا انتخاب ہوگا. وزارت عظمیٰ کے لیے نئے انتخاب میں ایک سے زائد امیدوار بھی حصہ لے سکتے ہیں. وزیراعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد پر چیلنج. استعفے کی بجائے تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا اعلان. کہا نمبر گیم پوری ہے تو عدم اعتماد لائیں. اکیلا آیا تھا اب میرے ساتھ دوست بھی ہیں. جب تک اختیار رہے گا کام کرتا رہوں گا. میری قدر میرے جانے کے بعد ہوگی. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی. احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد حکومت سازی میں حصہ نہیں لے گی. مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر کے ساتھ تاریخی تعلق مضبوط اور مستحکم ہے. سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر مشتاق منہاس نے کہا گزشتہ 6 ماہ سے نون لیگ وزیراعظم کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے. تحریک عدم اعتماد کی صورت میں نون لیگ عدم اعتماد کی تحریک کو ووٹ دے گی. وزیراعظم آزاد کشمیر کے استعفیٰ دینے پر پیپلز پارٹی وزیراعظم کو ووٹ نہیں دے گی. تحریک انصاف آزاد کشمیر کی باغی ارکان کو وارننگ. پیپلز پارٹی امیدوار کو ووٹ دینے پر ریفرنس دائر کیا جائے گا. تحریک انصاف آزاد کشمیر کی مرکزی قیادت کا 2 ٹوک فیصلہ. وزیراعظم کے استعفے کی صورت میں PTI اپنا امیدوار دے گی. سردار عبدالقیوم نیازی کی لیگل ٹیم کو ریفرنس کے لیے تیار رہنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے ملاقات کی تیسری کوشش بھی ناکام. سہیل آفریدی کا توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان. کہا 3 ججز کے فیصلے کی حکم عدولی ہوئی ہے. جس دن انصاف ہوگا بانی PTI جیل سے باہر ہوں گے. میری ملاقات نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے بانی PTI کے پیغامات نہیں مل رہے. مزید بولے کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں. کور کمانڈر پشاور مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ملاقات کے حوالے سے عدالت کے واضح احکامات ہیں. پارٹی کے سارے فیصلے بانی PTI کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں جس حکومت کو تبدیل کیا جا رہا ہے ان کے پاس کوئی ووٹ نہیں تھا. بانی کی رہائی اور مقدمات مقرر کروانے کے لیے PTI کا خاموش احتجاج. عدالت نے بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی گرفتاری سے روک دیا گیا. سیشن کورٹ اسلام آباد میں 9 مئی اور دیگر 5 کیسز کے مقدمات کی سماعت. سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع. عدالت کی اگلی سماعت میں بانی کو عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت. اڈیالہ جیل حکام نے شوکاز نوٹس کا جواب نہ دیا. ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 25 نومبر تک ملتوی. کردم TLP کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن. کارروائیوں کے دوران متحرک 1390 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتاریاں لاہور سمیت مضافاتی اضلاع سے عمل میں لائی گئیں. پولیس نے جدید ٹیکنالوجی، موبائل فون لوکیٹرز، ڈیجیٹل ٹریکنگ سسٹم سے تنظیم کے کارکنان کی گرفتاری ممکن بنائی ہے. کئی کارکن گرفتاریوں سے بچنے کے لیے روپوش ہو چکے. SP عدیل اکبر پر لگائے گئے الزامات غلط ثابت. مرنے کے بعد انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی. حکومت بلوچستان کے الزامات غلط ثابت ہونے پر عدیل اکبر کو بری کر دیا گیا تھا. کابینہ ڈویژن نے سول سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کے تحت انکوائری مکمل کی.
کابینہ سیکریٹریٹ نے بریت کا نوٹیفیکیشن 10 اپریل 2025 کو جاری کیا۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کے باعث عدیل اکبر کی ترقی رک گئی تھی، طویل عرصے سے ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایس پی عدیل اکبر کی رہائش گاہ کاموں کی آمد، غمزدہ خاندان سے اظہار تعزیت، کہا ایس پی عدیل اکبر ناگہانی موت سے دلی صدمہ ہوا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری ڈگری کیس میں نیا موڑ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس خادم حسین سومرو کی بینچ میں بیٹھنے سے معذرت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز حسین ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ اسلام آباد بار کیس میں فریق بننے کی متفرق درخواست سماعت کے لیے مقرر تھی۔ بینچ ٹوٹ جانے کے بعد کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے والے خود جرائم پیشہ نکلے، این سی سی آئی اے کے 6 افسروں کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزموں کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ ایف آئی اے حکام نے این سی سی آئی اے افسروں کو عدالت پیش کیا۔ ملزموں میں چودھری سرفراز، ظفر، شعیب، ریاض، علی رضا، مجتبیٰ ظفر اور یاسر شامل ہیں۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ گرفتاری سے پہلے قانون کے مطابق ڈی جی سے اجازت نہیں لی گئی۔ درخواست گزار کو بھی رشوت دینے کے الزام میں گرفتار کیا جانا چاہیے۔ ڈکی بھائی کی فیملی سے لاکھوں روپے رشوت لینے کا الزام، این سی سی آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز سمیت دیگر کے خلاف ایف آئی آر منظر عام پر آ گئی۔ مقدمہ یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کی مدعیت میں درج ہوا۔ موقف اپنایا کہ ڈکی بھائی کی فیملی سے مجموعی طور پر 90 لاکھ روپے رشوت وصول کی گئی۔ تفتیشی آفیسر این سی سی آئی اے شعیب ریاض نے ریلیف دلوانے کے لیے 60 لاکھ روپے لیے۔ تفتیشی آفیسر نے فرنٹ مین کے ذریعے رقم وصول کی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ جاب پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ملازمتوں کے لیے بار بار ٹیسٹ اور دستاویزات جمع کرانا ختم کر دیا۔ تمام ٹیسٹ ایس آئی بی اے لے گا، وہ تمام ملازمتوں کے لیے کافی ہوگا۔ پورٹل پر ٹیسٹ اور انٹرویو پاس کرنے والے امیدواروں کا ڈیٹا میرٹ پر تیار ہوگا۔ جعل سازی سے بچنے اور میرٹ پر نوکری کے لیے سسٹم ڈیجیٹائز کیا۔ عالمی بینک کے پاکستان کی شرح نمو پر خدشات، پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ رپورٹ 2025 جاری کر دی۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان۔ عالمی بینک نے ترقی کی موجودہ رفتار کو غربت میں کمی کے لیے ناکافی قرار دے دیا۔ اگلے مالی سال مہنگائی کم ہو کر 6.8% تک محدود رہنے کا تخمینہ۔ عالمی بینک کا پاکستان پر مختلف شعبوں میں جامع اصلاحات پر زور۔ سونے کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا، فی تولہ قیمت میں 14,000 روپے کی بڑی کمی۔ 24 قرات سونا 4,16,362 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 12,003 روپے سستا، 3,56,963 کا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا فی اونس سے $140 کم ہوا، قیمت $3,940 ہو گئی۔ سندھ حکومت کا حیدرآباد سکھر لاڑکانہ میں اسکوٹی ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس۔ کہا، حکومت سندھ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ٹریننگ مکمل کرنے والی خواتین کو مفت ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ دسمبر میں ای وی ٹیکسی سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ سندھ میں گھوسٹ ملازمین ریڈار پر آ گئے۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں، اداروں میں گھوسٹ ملازمین اور کارکردگی دکھانے والوں کی گنجائش نہیں۔ وزیر بلدیات سندھ کی زیر صدارت اجلاس، صوبے کے تمام اضلاع میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کی ہدایت۔ کہا، نجی کمپنی معاہدے کی پاسداری کر رہے ورنہ معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ وزیر بلدیات کا سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا دورہ، واجبات کی ای کے ذریعے وصول کرنے کی تجویز مسترد۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل پر نیب کا شکنجہ مزید سخت، نامزد پولیس آفیسر کو ایبٹ آباد سے گرفتار کر لیا۔ احتساب عدالت نے ملزم کو 13 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ سب انسپیکٹر نصیر الدین پر 6 کروڑ روپے سے زائد کرپشن کا الزام۔ اسکینڈل میں گرفتار ملزم بلال کے گھر پر چھاپا، نیب نے ملزم کے گھر سے 115 تولے سونا برآمد کر لیا۔
मुलजिम बिलाल स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का साथी था। मुलजिम बिलाल का एबटाबाद में 6 करोड़ मालियत प्लॉट भी सामने आया है। हवा में जहर घुल गया, लाहौर में स्मोक के डेरे। आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त फ़ज़ाई आलूदगी ने शहरियों के लिए सांस लेना मुहाल कर दिया। स्मोक के बायस शहरियों में खांसी, सांस की तकलीफ, नमोनिया और आंखों में जलन के केसेस में इजाफा। गुज़श्ता एक हफ्ते में 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 22,000 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए। म्यू, जना, गंगाराम सर्विसेज और जनरल अस्पताल में हज़ारों शहरी इलाज के लिए आए। तिबी माहिरीन की शहरियों को सुबह के औकात में वॉक से गुरेज और बगैर मास्क के घरों से न निकलने की हिदायत। स्मोग कम करने की तरकीबें उल्टी पड़ गईं। पंजाब में एंटी स्मोक कैनन आलूदगी में इजाफा करने लगी। स्मोक कैनन पानी का छिड़काव करके आलूदा ज़रात ज़मीन पर लाती है। स्मोक कैनन के 30 मिनट बाद खतरनाक ज़रात 13% तक बढ़ जाते हैं। एक स्मोक गन की कीमत 6 करोड़ रुपए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने खबरों को गलत और गुमराहकुन करार दिया। कहा रिपोर्ट पुरानी है और पुरानी टेक्नोलॉजी पर मबनी है। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। कराची में ई चलान सिस्टम का नफाज। 6 घंटे में शहरियों पर 1.25 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना। मजमूई तौर पर 2662 चलान जारी किए गए। सबसे ज़्यादा चलान सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए, जिनकी तादाद 1535 रही। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507, रेड लाइट क्रॉस करने पर 166, ओवर स्पीडिंग पर 419 चलान किए गए। जामे पेशावर में कम दाखिले 9 शुबाजात को ताले लगे। जियोग्राफी, तारीख, होम इकनॉमिक्स, जियोलॉजी, शुमारियात शामिल हैं। डेवलपमेंट स्टडीज़, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन एनालिटिक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट के शोबे भी बंद हो गए। 15 से कम दाखिलों वाले शोबाजात की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को ख़त्म किया गया। बाद शोबों में सिर्फ 1 या 2 तलबा ने ही दाखिला लिया है। मुतबादिल एकेडमिक प्रोग्राम के लिए इंतज़ामिया से रजू करने की हिदायत। कराची सोल्जर बाजार में डकैती मज़ाहमत पर ताजिर कातिल लूटने की कोशिश के दौरान छीना झपटी पर डाकुओं की फायरिंग। नौजवान गोली लगने से जख्मी हुआ, अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। 20 साला मुईज़ दुकान बंद करके भाई के साथ होटल आया था। तफ्तीश CIC इंचार्ज फिरोजाबाद के हवाले। जिंदगी और मौत का खेल। बारखान में 10 साला बच्चा 300 फीट गहरे कुएं में गिर गया। 27 घंटे गुजरने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक कच्ची मट्टी की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। मट्टी मुसलसल गिरने के बायस कैमरों के जरिए भी बच्चा नजर नहीं आ रहा। लाहौर में CCD के 4 मुबैना मुकाबले, 6 मुलजिम अंजाम को पहुंचे। ग्रीन टाउन में मुबैना मुकाबला, ज़ेर हिरासत मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक। CCD मॉडल टाउन में इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए निश्तर कॉलोनी में छापा। 4 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों की फायरिंग, दोनों मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक। शनाख्त वली दाद और मोहसिन के नाम से हुई। रिंग रोड के करीब फायरिंग में 2 मुलजिम मारे गए। रेलवे फाटक हरबंसपुरा के करीब मुकाबले में 1 मुलजिम अंजाम को पहुंचा।